बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिर वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला देने वाले 8 जजेस के फैसले को रोंदने के लिए आज एक बड़ी वारदात डाली गई है, बड़ी हंगामा आराई हुई है। और क्या इससे 8 जजेस का फैसला गैर मुअत्तर हो पाएगा या ये हुकूमत ने अपने लिए खुद गड़ा खोद लिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। चूंकि इसी के साथ काजी फायद ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज आलिया हमजा के हवाले से एक हुक्म जारी किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और बांग्लादेश के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, उसके बाद अब अबूरी हुकूमत बनने जा रही है। और ये जो अभी एक अबूरी किस्म का इनकलाब आया है, क्या ये इनकलाब हाईजैक हो रहा है या अब जो है इस मामले पर पाकिस्तान के अंदर भी क्या इसी तर्ज की एक बड़ी तब्दीली की गूंज सुनाई दे रही है। तजियाकारों ने क्या इस पर राय रखते हैं, वो भी थोड़ा सा आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अमूमन हमने दुनिया के कई ममालिक के अंदर देखा है कि जब वहाँ पर इस तरह आवाम निकलती है तो कोई एक ख़ास मौजू होता है और उसको लेकर जब लोग बढ़ते हैं, फिर वो काफिले बनते जाते हैं, फिर वो तब्दीली आती है, हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाते हैं। और हालिया जो है वो महीनों के अंदर श्रीलंका के अंदर हमने एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी, फिर अभी बांग्लादेश के अंदर देखी है। इसी तरह कुछ और ममालिक के अंदर भी इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं वो रूनुमा होती हैं, लेकिन फिर उसको वही अशराफिया बदमाशिया उसको जो है वो हाईजैक कर लेता है। वक्ती तौर पर वो एक इनकलाब होता है, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया जाता है। और अब ऐसा ही बांग्लादेश के अंदर भी दिखाई दे रहा है, चूंकि ये इस वक्त जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनकी ये बड़ी एक मूवमेंट थी, लेकिन अब खालदा जिया और बाकियों को रिहा करके तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत जो है वो बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। और जिस तरह हसीना वाजद जो है उनके इस सियासत का इख्तिताम हुआ और उनके बेटे ने बताया कि अब जिस तरह बेआबरू हुए हैं तो शायद मेरी वालदा जो है वो इक़्तिदार के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो जो तलबा हैं उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये नहीं होगा कि आप मर्जी के साथ दोबारा उन्हीं तबकात को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, बल्कि उन्होंने कहा है, जो तलबा रहनुमा थे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है वो अबूरी हुकूमत का खाका अगले 24 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा। और वो कहते हैं कि अबूरी हुकूमत नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उनकी क़यादत के अंदर कायम की जाए। यानी वो चूंकि ये डॉक्टर यूनुस जो है ये बहुत बड़े बैंकर हैं, इन्होंने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए बड़े काम किए हैं, समाजी खिदमात के इवज़ इनको नोबल इनाम भी मिले हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज ये जीत चुके हैं और ये बैंक ऑफ द पुअर के मुसन्नफ और ग्राम बैंक के बानी भी हैं। तो अब इनकी सरबराही के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं बनाएंगे, वरना हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से जो है वो तब्दीली की गूंज सुनाई दे रही है, चूंकि बहुत सारी ममासलत पाई जाती है। हसीना वाजद जो है वो एक डिक्टेटरशिप इख्तियार कर चुकी थी, वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो मुसलसल चौथी मरतबा हुक्मरान बनी, फिर धांधली की गई, फार्म 47 की वहाँ पे हुकूमत इसी तर्ज पे कायम की गई, फिर जो एहतजाज करने वाले थे उनको इसी तरह दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, जैसे यहाँ पर इस हवाले से बात होती है। और लेकिन फिर बिल आखिर उनका आर्मी चीफ भी अपना था और वो रिश्तेदार है, यानी उनकी जो हसीना वाजद और आर्मी चीफ की जो बेगम है वो आपस में कदन है, लेकिन वो भी हसीना वाजद को जो है वो बचा नहीं सका, क्योंकि अवाम के सामने कोई भी ठहरता नहीं है। अब इस पर मुख्तलिफ लोगों ने आरा दी है। ओरिया मकबूल जान कहते हैं किधर हैं वो लिफाफी सहाफ़ी और बिकाऊ दानश्वर जो गुज़श्ता अरसे से अपनी तहरीरों, सोशल मीडिया पोस्टों और गुफ्तगू से एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा देते थे कि जैसे हसीना वाजद ने बांग्लादेश में मजहबी सियासी जमातों और मकबूल सियासी पार्टी को कुचला है, पाकिस्तान में भी ऐसा करो, अब वैसा ही हशर का इंतजार करो। ये जो है वो उन्होंने की है। फिर इमरान रियाज कहते हैं कल तक अपने हम वतनों को गद्दार और दहशतगर्द कहने वाले खुद मुल्क और आवाम को छोड़कर भाग गए।
انقلاب بس حق مانگتا ہے، وہ کسی عہدے، پوزیشن یا خونی رشتے کو نہیں جانتا۔ شیخ مجیب کی بیٹی بھی ظلم کرے تو انقلاب بہا لے جاتا ہے۔ پھر عمران ریاض گنہ وہ جن کا خیال تھا کہ معاشی استحکام سے سیاسی استحکام آتا ہے، ان کے لیے بنگلہ دیش کی صورت میں مقام عبرت ہے، جبر استحکام کی ضد ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بڑی اچھی بات کی ہے، جب لوگ چڑھے ہوئے تھے عوام ان عمارتوں پر، مجسموں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ عمارتوں کی حرمت عوام سے ہوتی ہے، عوام عمارت پر چڑھ جائے تو اس کی حرمت میں کمی نہیں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ وہ چیزیں، حامد میر نے بڑا عام تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے پہلے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی اور پھر سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگائی، لیکن پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود اپنی حکومت نہ بچا سکی۔ حسینہ واجد کے زوال میں کس کے لیے کیا سبق ہے؟ اب یہ سارے جو بھی اپنا تجزیہ دے رہا ہے تو وہ پاکستان کے جو فارم 47 کی حکومت قائم کی گئی ہے ان کی طرف ضرور اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی وقت جو ہے نا، آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ عوام اس سطح پہ آئے، چونکہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے کر کے اغوا کرنا اور یہ سارے جو سلسلے ہیں، سیاسی آزادی کو سلب کرنا، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانا، احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد بنا دینا، یہ سارے کام تو پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ پھر جو ہے اس پر جو بہت ہی عام بات کی ہے وہ مشاہد حسین سید نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ حسینہ واجد کا ہیلی کاپٹر اڑا تو مجھے یاد آیا کہ اس خطے میں تیسرا واقعہ، اس سے پہلے اشرف غنی بھاگے تھے، پھر سری لنکن وزیر اعظم بھاگے تھے۔ انقلاب ہمارے ارد گرد بار بار دستک دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے وارننگ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی عام جو ہے وہ کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ مریم نواز کے لیے بھی سبق اس کو قرار دیا گیا ہے، چونکہ وہ بھی ایک بڑے تکڑے موروثیت تھی، وہاں پہ خاندان کی بادشاہ تھی، اور اس کا کس طرح جو ہے وہ اختتام ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آج بڑا ہنگامہ ہوا ہے اور بنیادی طور پہ معاملہ ایک ہی ہے، اور وہ واردات ڈالی گئی ہے کہ 8 ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا، اس فیصلے کو غیر مؤثر کیا جائے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا گیا کثرت رائے سے۔ منظور کرنے والے کون ہیں؟ جن پر ایلیگیشن ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت گھس بیٹھے ہیں، جو ایوان اقتدار پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہی تخت کو بچانے کے لیے اب وہ قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کا معاملہ ہے، چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی کی حیثیت سے اگر نہیں جاتی تو اس کے اندر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے ڈیکلیریشن دے دیے وہ دے دیے، اور یہ اس کو نہیں کیا جا سکتا، بعد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے اس وقت، وہ اب بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ اس وقت کے سرکمسٹانسز جو نشاندہی کر رہے تھے اور ان لوگوں نے تحریک انصاف کا حصہ بننا تھا، یہ سارے حقائق نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہرحال 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا بڑا سخت قسم کا۔ پھر قاضی فائد عیسیٰ اور جو ان کے ہم نوا ہم پیالہ جج ہیں وہ اپنا نوٹ بھی دیں گے، لیکن 8 ججز جو ہے ان کا فیصلہ اس سے رکے گا نہیں۔ یہ ایک تناؤ بڑھے گا۔ یہ آج جنگ چھیڑی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 ججز نے اور جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کے مابین، لیکن یہ تنازع بڑھے گا۔ اب تنازع کے اندر کیا ہے کہ سپریم کورٹ خدا نخواستہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہونے کے بڑے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، چونکہ اس پورے معاملے کے اندر جڑا ہوا ہے معاملہ قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا۔ ابھی تک انہوں نے انکار نہیں کیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے پبلکلی، صرف حکومت کہتی ہے جی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ جس سطح پہ قاضی صاحب کے پچھلے کچھ عرصے کے اندر جس طرح وہ گئے ہیں، تو یہ بالکل ان کی دلچسپی نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے میں۔ جس طرح وہ جلدی جلدی ریویو لگوانا چاہتے تھے، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ سنائی دیتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے یہ بڑا عام معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی، یا جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ بن سکیں گے۔ اگر پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ کو روکنا بھی ہوا تو پھر بھی 3 ججز میں سے سلیکٹ کر کے تو آگے جسٹس یحییٰ آفریدی
غالباً ان کا نمبر بنتا ہے، تو شاید ان کو جو ہے وہ پھر لانے کی کوشش کی جائے۔ تو ابھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، یعنی جزوی کیا ہے، لیکن کلی جو 41 سیٹیں ہیں وہ نہیں دی۔ اب وہ بھی اسی کا سہارا لے گا کہ چونکہ پارلیمنٹ ہے اور وقت پورا انہوں نے گین کیا ہے اور ادھر سے یہ قانون آ گیا، تو ہم کیا کریں، ہم کس پہ عمل درآمد کریں۔ تو یہ جنگ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے یہ داخل ہو گئی ہے، اور اب یہ 8 ججز جو ہے وہ کس طریقے سے آزادی حاصل کرتے ہیں آئینی اور قانونی اعتبار سے، یہ بڑا عام سوال پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے یہ تو اڑ جانا ہے، چونکہ ایلیگیشن یہ ہے کہ بھائی یہ ہیں ہی جعلی جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایلیگیشن اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ پارلیمنٹ کے اندر جیسے بھی ہے بیٹھے ہوئے تو ہیں۔ تو یہ اس کو بنیاد بنا کے جو قاضی صاحب ہیں اور باقی کچھ ججز وہ دیکھیں گے، اگر 8 میں سے کوئی ٹوٹ گیا جج تو یہ ایک اور معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی بھرپور قسم کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ دوسری طرف جسٹس جو یعنی عالیہ حمزہ ہیں، وہ جسٹس عالیہ نیلم بھی ہیں۔ عالیہ حمزہ جو ہے ان کو رہا کرنے کا عدالت نے حکم دیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بلوچستان اور اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ ان کو لے جانا چاہتی ہے مبینہ طور پر۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی عالیہ حمزہ کو کسی صوبے کے اندر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پنجاب سے دوسرے صوبے کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ عالیہ حمزہ کی بازیابی کے لیے پرو ایکٹیو آرڈر جاری کیے جائیں، یہ سلمان اکرم راجہ نے درخواست دیا، اور جسٹس علی باقر نجفی نے عالیہ حمزہ کے شوہر حمزہ جاوید ملک کی درخواست پر یہ سماعت کی۔ اب دیکھیں جب یہاں تک ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ایک خاتون یعنی ابھی بلوچستان میں ابھی کل ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو، اتنی اندھیر نگری، اتنی زیادتی ہوگی، تو پھر آپ کے لیے پھول برسیں گے یا لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ یہ ریاست پر قابض جو طبقہ ہے اس کو یہ ضرور جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں علی باقر نجفی اپنے حکم پہ عمل درآمد کروا بھی پاتے ہیں، یا اگلے یہ کہیں جی کہ اب وہ تو بلوچستان پہنچ بھی گئی ہے، جب وہ پیش ہوں گی تو پھر ہی اصل صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔